الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ الحمدللہ یہ ہمارا درس نمبر 17 ہے شرح اربعین النوویہ میں، جس میں آج ہم حدیث نمبر 17 حدیث نمبر 17 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے حدیث نمبر 15 اور 16 کو دیکھا تھا، آج حدیث نمبر انشاءاللہ 17 دیکھیں گے۔ الحدیث السابع عشر، حدیث عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا احدكم شفرته وليرح ذبیحتہ، مسلم رحمہ اللہ۔ یہ حدیث نمبر 17 ہے اربعین النوویہ میں، اور یہ حدیث جو ہے اس کے راوی ہیں ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ، صحابی جلیل۔ یہاں پر ایک فائدہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہاں کنیت کے اعتبار سے ہے کہ کئی جو اصحاب ہیں ان کے نام، کئی لوگوں کے نام جو ہیں اس کنیت سے ابو یعلا کے نام سے مشہور ہیں، جس میں ایک تو یہی ہیں شداد ابن اوس جن کی کنیت ابو یعلا ہے۔ اس کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ بھائی، ان کی کنیت بھی ان کی دو کنیتیں تھیں، ایک ابو عمارہ اور ایک یہ ابو یعلا، انہیں بھی ابو یعلا کہا جاتا تھا۔ اور حمزہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ بھائی، ان کی اللہ نے ان کو بیٹوں سے نہیں نوازا تھا، ان کی صرف ایک بیٹی تھی، اسی لیے ان کی جو کنیتوں میں ایک کنیت ہے ابو یعلا، اور جو ہے ابو عمارہ بھی ان کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مشہور عالم دین ابو یعلا القاضی الحنبلی، نام سنا ہوگا ان کا بھی، ابو یعلا القاضی الحنبلی ابو یعلا کے نام سے مشہور ہے۔ کئی کتابوں میں جو حنابلہ فقہ کی کتابیں ہیں ان میں ان کا ریفرنس کافی آتا ہے، القاضی ابو یعلا۔ تو یہ جو ہے کنیت کے تعلق سے کچھ فوائد تھے۔ اسی طرح سے جو یہاں پر یہ جو یعلا ہے، ابو یعلا میں یعلا اصل میں فعل ہے، فعل مضارع، علو سے ہے، علو ہائینس، اونچا ہونا، بلند ہونا، جیسے ردیہ یردا، تو ایسے علیہ یعلا، علیہ علی وزن فعیلہ، فعیلہ کے وزن پر علیہ ہوتا ہے، علیہ، اور اس کا جو مضارع ہوگا وہ یفعلو کے وزن پر یعلا ہوگا، جیسے ضربہ یضربو، طرح سے علیہ فعیلہ کے وزن پر جس کا مضارع ہوگا یعلا، وہ یہ فعل ہے علیہ، کیونکہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں اسی لیے ایک اور نقطہ یہاں پر بیان کر دیا۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، احسان الاتقان و اجداد الشیء، اتقان ماسٹری، پرفیکشن، اور اجادہ بھی تقریباً نہ پایا جائے، هذا هو الاحسان، اس احسان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے کتب الاحسان علی کل شیء، کل شیء، کتب بمعنی شرع، یعنی اس کو مشروع کر دیا اللہ نے احسان کو، فی کل، علی کل شیء بمعنی فی کل شیء۔ اس کے بعد احسان کے تعلق سے، اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں، جیسے کہ بات آئی ہے یہاں پر علی کل شیء بمعنی فی کل شیء آتا ہے، اور احسان کوئی خاص چیز نہیں ہے، کسی خاص چیز کے ساتھ جو ہے احسان کوئی خاص کسی مردہ چیز، زندہ چیز، مثلا ایسا نہیں کہ کوئی خاص زندہ چیز ہے اسی کے ساتھ احسان کیا جائے گا، بلکہ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے گا، تو سارے کے سارے معاملات میں احسان ہوگا، چاہے کہ کوئی ایک شے معین نہیں ہوتی ہے،
کہ اس کے ساتھ اس کو احسان کیا جائے، وہ سبھی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالوں کو بیان کیا ہے۔ دو جو مثالیں بیان کی ہیں وہ بیان کی ہیں کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ اس طرح سے 2 مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی ہیں، اور یہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ مثلا احسان جو ہے قتل اور ذبح کرنے کی علاوہ تو معروف ہے، یعنی اس میں کوئی اس انسان کو کوئی جو ہے اس میں مشقت اور کسی قسم کا کوئی اشکال اس کے سامنے پیش نہیں آئے گا، کیونکہ احسان عمومی طور پہ آدمی جانتا ہے، لیکن خاص طور سے قتل میں اور ذبح کے دوران خاص طور سے یہ وہ موقع ہے جب کہ آدمی کسی کی روح جو ہے اس کو نکالی جا رہی ہے، تو سوچنے والا سوچتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا یعنی احسان یہاں پر اس جگہ پر کوئی انٹری نہیں ہو سکتی احسان جیسی چیز کی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو خاص طور سے بیان کیا ہے کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ اب یہاں پر جو ہے لفظ آیا القتلہ، القتلۃ، اب کیونکہ ہم صرف کر رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آگے آنے والی ہیں، تو یہ تھوڑا سا علم صرف کے تعلق سے بھی بات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جو لفظ آیا القتلہ قاف کی کسرہ کے ساتھ، اسے کہتے ہیں اسم الحیہ، اسم الحیت، الحیہ، حیت کہتے ہیں کسی نوعیت کو، یعنی کوئی فعل کیسے کیا جا رہا ہے، وہ نوعیت جو ہوتی ہے اس کے کرنے کی، اس کو کہا جاتا ہے فعلۃ کے وزن پر آتا ہے، فعلۃ، جیسے قتلہ آیا ہے ویسے فعلہ، فعلۃ کے وزن پر کوئی چیز آتی ہے، فعلۃ فاعل لام آخر میں تا مربوطہ، تو یہ مصدر حیہ کہتے ہیں، مصدر حیت، حیت کس چیز کی حیت کہتے ہیں نا، حیت کیا ہے اس چیز کی، اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے یعنی وہ چیز ہے، تو وہ کیفیت اور حیت بتانے کے لیے فعلۃ کے وزن پر کسی چیز کو لایا جاتا ہے۔ اسی چیز کو اگر فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی بدل جائے گا، اس کو اگر القتلۃ کہا جائے، القتلۃ کی جگہ قاف کی فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے علی وزن فعلۃ، فعلۃ، بس اس میں کسرہ کی جگہ اگر فا پہ اس پہ قاف پہ فتحہ آ جائے اور اس کو قتلۃ پڑھیں گے، القتلۃ پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ کیا معنی بدلے گا؟ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ قتلہ یہ مصدر یا اسم حیت کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کی حیت کیا ہے، یہ جو قتل کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا، تو یہ کیسے کرنے کی ایک کیفیت کو یہاں قتلہ جو ہے اس کی حیت کو بیان کرتا ہے۔ فَأَحْسِنُوا قتلہ، یعنی قتل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں احسان کرو، طریقے کو بیان کر رہا ہے۔ قتلہ مطلب قتل کرنے کا طریقہ، اس میں کیا کرو، احسان کرو۔ اس کو اگر قتلہ پڑھ لیں گے، القتلتا، تو یہ عدد بیان کرے گا، پھر یہ عدد کو بیان کرے گا، قتلہ ایک بار مارا، قتلتان 2 بار، اسی طرح سے 60 قتلتن 60 قتل کرنا، تو قتلتن ہو جائے گا، اور وہ پھر تعداد اس فعل کو کیا، اس عمل کو کتنی بار کیا، کسی بھی چیز کے ساتھ، یعنی بس جو روٹ لیٹرز ہیں اس کو بدلنا ہے اور معنی اس کا اسی طرح سے تبدیل ہوگا۔ مثلا ہم کہیں گے هذه قیدۃ حسنۃ، قیدۃ، قاف عین دال تا، قاف عین دال یہ بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے، قاعدہ اسی سے ہم کہتے ہیں نا، قاعدے میں بیٹھے، قاعدے میں بیٹھے، تو وہ قعد قاف عین اور دال سے آتا ہے، تو اگر اسے ہم فعلۃ کے وزن پر لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا قیدۃ، قیدۃ، یہاں پر مراد ہوگی بیٹھنے کا طریقہ، هذه قیدۃ حسنۃ، یہ ایک اچھا بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس کو کہہ دے گا هذه 60 قعدۃ، قاف کی فتح کے ساتھ، تو یہ نمبر مراد ہو جائے گا، 60 بار بیٹھنا، اسی کوئی اگر کہے گا چلنے کی تعداد، نمبر، عدد کتنی بار چلا، مشیتن ہو جائے گا۔ اگر مشیتن کہہ دے گا تو اس کی کیفیت، حیت، چلنے کا طریقہ کیسا ہے وہ پتہ چلے گا مشیتن سے، اور اس کے بعد میں پھر اس کو واضح کرنے والی چیز آئے گی، بھائی مشیتن کس طرح سے چلا، تیز تیز چلا، مشیتن سریتن، یا مشیتن بطیتن، اسی طرح سے
آپ اس کے پیچھے جو ہے ایک صفت کو لے آئیں گے جس سے پتہ چلے گا بھائی چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے. تو وہ میم کی کسرہ یعنی فا کلمے کی کسرہ کے ساتھ بتایا جائے گا. اور اگر وہ تعداد بتانا مقصود ہے تو پھر وہ فا کلمے کی فتحہ کے ساتھ بتایا جائے گا. مثلاً اگر آدمی کہے کہ مشیت 50 مشیتاً، 50 اسٹیپس چلا میں، تو 50 اسٹیپس تو مشیتن کہیں گے، مشیتن نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم جب ہے تعداد بتا رہے ہیں کتنے قدم چلا، 50 قدم چلا. اسی طرح سے قعدتن، کتنی بار بیٹھا، مثلاً 50 بار بیٹھا. قتلتن، کتنے قتل کیا، کتنے قتل کیا، 50 قتل کیا. اذا اردت ان تقول، اسی طرح سے آدمی کہنا چاہے کہ قتلتہ 60 قتلۃ، 50-60 قتل کرنا، مثلاً اس طرح سے کہہ سکتا ہے. تو جب حیت بتانا مقصود ہو تو پھر آپ کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، مثلاً قتلہ، ذبحہ، جو کہ آگے اس حدیث میں ذبحہ بھی آیا، ذبحۃن، قیدۃن، جلستن، مشیتن. اس طرح سے فا کلمے کی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے علی وزن فعلتن، تو پھر آپ اس کو فعلتن اس طرح سے پڑھیں گے. یہ بینیفٹ کیونکہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں اور آگے جا کر کے یہ چیز انشاءاللہ آنے والی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالیں یہاں بیان کی، ایک قتلہ کہا اور ایک جو ہے ذبحہ کہا. یعنی تو فرق کیا ہے، دونوں ہی کیس کے اندر روح لی جاتی ہے، روح کو اخذ کیا جاتا ہے، روح کو قبض کیا جاتا ہے. آدمی یعنی چیز جو ہے وہ اپنی جان کھو دیتی ہے. تو فرق یہ ہے کہ جہاں قتلہ کہا، وہ مثلاً ایک آدمی اگر جہاں پر قتلہ بات آئی ہے وہاں پر جو مقتول ہے، جس چیز کو قتل کیا جائے گا، وہ حلال نہیں ہوگی قتل کے ساتھ، وہ قتل کے ساتھ حلال نہیں ہو جاتی. جہاں پر قتلہ لفظ آیا ہے تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دونوں الگ الگ چیزوں کو بیان کیا ہے. حالانکہ بے شک چیز اپنی جان کھو دے گی، لیکن قتلہ اس جگہ پر اس کا استعمال ہوگا جہاں پر جو مقتول ہے جس کو قتل کیا جائے گا وہ اس قتل کے وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. مثلاً ایک آدمی ہے، ایک جو ہے مثلاً ایک ایسا کتا ہے جس نے موذی کتا ہے، نقصان دینے والا کتا ہے، اس کو اگر آدمی قتل کرتا ہے، مارتا ہے، تو اسے ہم کہیں گے احسن القتلۃ، اسے قتل کر رہے ہو، اسے مار تو رہے ہو لیکن اسے مارنے میں بھی احسان کا معاملہ کرو، اچھے انداز میں قتل کرو. اسی طرح سے آدمی اگر ثعبان، سانپ کو مارنا چاہتا ہے یا اس کو مارتا ہے تو ہم کہیں گے احسن القتلۃ، قتل کرنے کے معاملے میں احسان کرو، اسے مارو بھی تو لیکن اچھے انداز میں مارو. تو یہ معاملہ ہو گیا قتل کے تعلق سے. جہاں پر ذبح کا بات آیا، ذبح، تو وہاں پر ہم کہیں گے احسن الذبح. یہاں پر کس کے تعلق سے کہا جائے گا؟ وہ چیزیں جن کو کھایا جاتا ہے، فیما یوکل، ایسی چیزوں کو جن کو کھایا جاتا ہے، تو ان کے تعلق سے کہیں گے یحسن الذبحۃ. ہر وہ چیز جس کو تم ذبح کرتے ہو، جسے کھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو جب اس کو ذبح کرو. اسی لیے کیا کہا آگے، وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ. تو تم میں کہ یہ لام ہے، اسے لام الامر کہا جاتا ہے، جو سکون کے ساتھ آیا ہے لام امر ہوتا ہے. یعنی ابھارا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں کا جو شخص ہے اسے چاہیے، کوئی بھی ایک شخص ہے، جو شخص ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی شفرتہ سے مراد ہے چاقو، شفرہ چاقو کہتے ہیں، یہاں کی ضمیر لوٹ کر کی جا رہی ہے عہد کی طرف. تو اپنے چاقوؤں کو تیز کر لے، اپنے چاقو کو تیز کر لے، قوی کر لے، مضبوط کر لے. اور پھر یہ تیزی سے پھر وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، مثلاً پتھر ہو نوکیلا دھاردار، یا چاقو چھری جو آج کے دور میں آتے ہیں وہ ہو، ہر وہ چیز جس سے کہ ذبح کیا جا سکتا ہے، اسے جو ہے دھاردار تیز کر لو. وہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی دھار خراب ہو چکی ہو. پھر کہا وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ. یہ بھی لام امر کا لام ہے، جیسے پہلے امر کا لام تھا، لام الامر اس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو جانور ہے اس کو ریلیف پہنچاؤ ذبح کے دوران. کس طرح سے کہ چھری جو ہے اسے قوت سے اور تیزی کے ساتھ جانور کی گردن پر پھیرو، تو پھر اس کو راحت ملے گی، اسے خون بہے گا، اسے تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے ایک بڑی مختصر چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر فوائد بہت زیادہ ہیں. حتیٰ کہ جانوروں کے تعلق سے قتل کرنے کا بھی جہاں معاملہ ہے وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. یہاں تک کہ کافر ہے یا ایسا کوئی شخص ہے جس کے ساتھ قصاص کا معاملہ بھی اگر کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں بھی جب روح جو اس کی نکالی جائے گی اسے احسان کے ساتھ ہی نکالا جائے گا.
یعنی اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، آدمی جو ہے اپنی چاقو وغیرہ جو بھی چیز ہے اس کو تیز کر لے تاکہ جس کی بھی جان لی جا رہی ہے اسے جو ہے تکلیف نہ ہو، اور تیزی سے اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے اس جانب بھی الحمدللہ ہماری رہنمائی اسے فرمائی۔ اب یہاں پر بعض فوائد اس حدیث میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت کا بیان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ نے بندوں کے ہر چیز میں احسان کا معاملہ کرنے کو مشروع کر دیا ہے، اور اسی چیز کے اندر جو ہے مثلا کوئی آدمی اگر کسی کو راستہ دکھاتا ہے تو یہ بھی احسان میں ہی شمار ہوگا، اسی طرح سے کسی کو کھانا کھلاتا ہے یہ بھی احسان میں ہی شمار ہوگا، اسی طرح سے امر بالمعروف ہے نہی عن المنکر ہے، یہ سب چیزیں بھی جو ہے احسان میں ان کا شمار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اور ذبح کا ذکر کیا ہے صرف مثالوں کے طور پر، یعنی صرف مثالیں ہیں، اور بھی ساری مثالیں اس میں آ سکتی ہیں جیسے کہ ہم نے جس کا ذکر کیا۔ دوسرا احسان پہ ابھارنا، ہر چیز کے اندر احسان پر ابھارنا یہ بھی مقصود ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو جو ہے مشروع کیا ہے بڑی تاکید کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو قتل کرو جس کا قتل کرنا مباح ہے شریعت کے اندر، تو پھر اس کا قتل کرتے ٹائم احسان کا معاملہ کرو، جس کے لیے مثلا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، کسی کتے نے اس کو نقصان پہنچا دیا، اب اس کو قتل کرنا چاہتا ہے آدمی، تو پھر کئی طریقے ہیں اس کو قتل کرنے کے، مثلا آدمی یا تو اس کو گولی مار کر کے قتل کرے، یا پھر اس کے سر کو پچکا کر کے قتل کرے، یا پھر اس کو زہر کھلا کر کے پلا کر کے قتل کرے، یا پھر بجلی کا جھٹکا دے کر کے قتل کرے۔ تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں قتل کرنے کے، تو اس میں جو قتل کرے گا وہ آدمی، اور سب سے آسان طریقہ اس جانور کے لیے جو ہوگا اسے استعمال کیا جائے گا اگر قتل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے سب سے آسان طریقہ قتل کرنے کا ہوگا کہ اس کو بجلی کا شوق دیا جائے، کیونکہ بجلی کا جو شوق جب کسی کو دیا جاتا ہے تو پھر جو مقتول ہے وہ محسوس نہیں کرتا ہے کسی بھی قسم کے الم کو، کسی بھی قسم کے پین کو، تکلیف کو، اور اس کی جو روح ہے وہ بڑی تیزی سے نکل جاتی ہے، کہ یہاں تک کہ پتہ بھی نہیں چلتا، بغیر اس کے شعور کے وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے آسان ہے اس کی، تو یہی احسان ہوگا اگر قتل کرنا ہی پڑے تو پھر ایسے انداز میں کریں کہ جانور جو ہے اسے کم تکلیف ہو۔ یہاں پر جو چیز مستثنا ہے وہ قصاص ہے، قصاص کا معاملہ۔ قصاص میں جو جانی ہوتا ہے، مثلا کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو جس طریقے سے اس کا قتل کیا ہوگا اسی طریقے سے اس سے بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی کا قصہ ہے جس نے ایک اپنی غلام چھوٹی لڑکی جو تھی اس کے پاس جو بھی غلام ہوگی اس کے سر کو کچل دیا تھا پتھر سے یا کسی بھی چیز سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس آدمی کے سر کو بھی 2 پتھروں کے بیچ میں کچل دیا جائے، چپٹا کر دیا جائے۔ تو قصاص کے معاملے میں جیسا ہوگا، جیسے کو تیسا والا معاملہ چلے گا، جیسے قتل کیا اسی طرح سے اسی انداز میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ جو ہے امر اور حکم دونوں اسی کا ہے، اللہ ہی حکم کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے ساتھ کی طرف لوٹ کر کے سارے معاملات جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ کتب الاحسان، حدیث میں آیا ہے ان اللہ کتب الاحسان، میں نے شرع مشروع کیا احسان کو۔ کتابت 2 قسموں کی ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے جب تقدیر اور قدر کے تعلق سے بات کی، ایک ہوتی ہے قدری اور ایک ہوتی ہے شرعی۔ کتابت قدری، کتابت شرعی۔ کتابت قدری کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو کہ اوائڈ نہیں ہو سکتی، ہونا ہی ہونا ہے، اس کو واقع ہو کر رہے گی، چاہے پسند کرو چاہے نہ کرو۔ کتابت شرعی یہ ہے کہ وہ بنی آدم اسے کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا، اللہ کو پسند ہے کہ وہ چیز ہو جائے، لیکن بنی آدم کے اوپر چوائس ہے اس کو، وہ چاہے اسے کرے چاہے نہ کرے، تو وہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، جو شرعی ہوتی ہے۔ اور جو قدری ہوتی ہے اسے ہونا ہی ہونا ہے چاہے جو ہو جائے۔ پہلے کی مثال کس طرح سے ہے؟ قرآن سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ کتاب قدری ہے، یہ ہو کے رہے گا، یہ چیز ہو کے رہے گی کہ جو زمین ہے اس کے وارثین کون ہوں گے؟ نیک بندے اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے ان کے پاس اس زمین کی وراثت جائے گی۔ دوسری جو مثال ہے کتابت شرعی کی ہے وہ ہے کتب علیکم القتاب وہو کرہ لکم، سورۃ البقرہ آیت 216۔ یہ کتابت شرعی ہے، یعنی اللہ نے تمہارے اوپر قتال کو مشروع کیا ہے جبکہ تم قتال کو ناپسند کرتے ہو، ہیٹ فل جانتے ہو اس کو۔ یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ یہ ہوا کی جو ضمیر ہے اسے کوئی
اللہ کی اس قدیت کی طرف نہ لوٹا دے، کیونکہ یہ ہوا ممکن ہے کہ آدمی اس ہوا کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو قدیت قتال ہے اس کی طرف لوٹا دے، جو قدیت ہی ہے اس کی کہ اللہ نے اس کو جو مشروع کیا ہے اس طرف لوٹا دے، یعنی کتابت کی طرف لوٹا دے، تو یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہ ہوا جو ہے لوٹ کر کے قتال کی طرف جا رہا ہے، کہ ہوا سے مراد یعنی القتال کرہ لہم، جبکہ قتال ناپسند ہے تمہارے نزدیک، کیونکہ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کا جو یہ آبلیگیشن ہے اس کو ناپسند کرے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ قتل و غارت کو، قتال کو، خون خرابے کو ناپسند کریں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو انسان کو جو ہے ایک بالکل کلیئر ڈسٹنکشن اور فرق رکھنا پڑے گا اللہ کے حکم سے کراہت، اور ایک المحکوم بھی جس کا حکم دیا گیا اس سے کراہت ہے، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اللہ کے حکم سے کراہت نہیں کی جا سکتی، ایسا کیسے فرض کر دیا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے ہم کو، نہیں۔ ہاں آپ یہ ضرور جو محکوم چیز ہے جس کا حکم دیا، مثلا قتال کا حکم دیا، آدمی اس کے تعلق سے اپنے اندر اس کے اندر کوئی ایک مثلا کراہت پیدا ہو، ایک الگ چیز ہے، وہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو ہی آدمی اس کے لیے کراہت اپنے دل میں رکھے، یہ جائز نہیں ہے بندے کو۔ دونوں چیزیں الگ ہیں، آدمی کو اس کے درمیان کا فرق سمجھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے کتابت شریعہ جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ بھی جو ہے کتابت یہ شرعی ہے، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے رمضان کے روزوں کو۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو رکھتے بھی ہیں، بنی آدم میں سے کئی ایسے ہیں جو نہیں بھی رکھتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو واقع ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی ہے، ممکن ہے ہوگی یا نہیں بھی ہوگی، بندے کو چوائس ہے، تو یہ شرعی کتابت ہے۔ پانچویں چیز، یہ جو احسان ہے ہر چیز کو شامل کیے ہوئے، ہر چیز، ہر ممکن چیز جو آدمی سوچ سکتا ہے ہر ایک کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے، اسی لیے کہا علی کل شیء، یعنی بمعنی فی کل شیء، ہر چیز کے اندر احسان کا معاملہ اللہ نے مشروع کیا ہے۔ چھٹی چیز ہے حسن تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا جو بہتر طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، وہ پتہ چلتا ہے کس طرح سے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، کیونکہ جو مثال ہوتی ہے، جب مثال کے ذریعے چیز سمجھائی جاتی ہے تو جو معنی، جو اصل معنی کے بہت زیادہ قریب آدمی پہنچ جاتا ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، اذا قتلتم، اذا ذبحتم، دو ایگزامپل دیے تو سمجھنا آسان ہو گیا۔ ساتویں چیز ہے وجوب احسان القتلہ، لأن هذا وصف للہیۃ لا للفعل، جو فعل کرنے کا طریقہ ہے اس میں احسان کا وجوب، یعنی واجب ہے کہ اگر آپ اس فعل کو کر رہے ہو، مثلا قتل کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، تو اس صورت کے اندر احسان کا معاملہ کرنا تقریباً واجب ہے، بہت ضروری ہے کہ آدمی اس چیز کا لحاظ رکھے۔ کیوں یہاں پر قتلہ کو ہم کیا ایسا کیوں کریں کہ طریقہ ہے، کیونکہ یہ قاف کی کسرہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، فتحہ سے نہیں، تو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا مطلب کیا، یہ حیت ہے، قتل کرنے کا طریقہ، نوعیت کیسی ہوگی، احسان والی، احسان ہوگی، بڑھیا ہوگی۔ احسان یعنی احسان القتلہ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے شریعت کی اتباع کرنا، چاہے وہ مشکل ہو یا آسان ہو، چاہے وہ طریقہ مشکل اور آسان ہو، مگر شریعت کی آپ کو اتباع کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے احسان القتلہ، اسی کو کہا جائے گا، شریعت کی اتباع کرتے ہوئے وہ عمل کرو آپ، ٹھیک ہے۔ تو اسی مطابق، یعنی اس طریقے پر آپ اب یہ سمجھ سکیں گے جو مسئلہ رجم ہے زانی کا، الزانی الثیب، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اب آپ سمجھ جائیں گے کہ وہاں پر جو قتلہ ہے، قتل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ پتھروں سے مارنے کا ضرور ہے، لیکن یہی سب سے احسن طریقہ ہے، یہی سب سے احسان والا اور بہتر طریقہ ہے، بھلے دیکھنے میں وہ مشکل نظر آئے لیکن یہی اچھا طریقہ، اور اس کی وجہ ہم دیکھ چکے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہم نے پچھلی بار جب پڑھا تھا تو اس چیز کو دیکھا تھا کہ یہی طریقہ کیوں۔ آٹھویں چیز ہے کہ جو ہم جو ذبح کر رہے ہیں جانور کو، اس میں بھی احسان کا معاملہ ہمیں کرنا ہے، کہ اس جو یہ ذبح کیا جائے، یہ جو مشروع طریقہ ہے، اسی طریقے سے اس کو کیا جائے، اور جو ذبح ہوتا ہے اس میں اس کے کچھ شروط ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی بقرعید بھی آ رہی، تو ان شرائط کو بھی انشاءاللہ بھی بالکل اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے۔ سب سے پہلے جو ذابح ذبح کرنے والا ہے وہ مسلم ہو یا کتابی ہو، مسلم ہو یا کتابی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ وثنی ہوگا، بت پرست ہوگا، غیر مسلمان ہوگا، تو پھر اس کا جو ذبیحہ ہوگا وہ حلال نہیں مانا جائے گا، مرتد ہوگا، ذبیحہ حلال نہیں مانا جائے گا۔ اور اسی لیے بعض علماء کے نزدیک جو بڑے یعنی کہ بہت تشدد والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ صلات بھی جو ہے
اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے، کتابی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے نماز کو ترک کرنا ایک بہت بڑا جو ہے معاملہ ہے، کہ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کا جو ذبیحہ ہے وہ ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہا۔ تو اس میں بہرحال اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن قول یہ ہے کہ اس طرح سے ہے علماء کے نزدیک کہ آدمی اگر نماز چھوڑنے والا ہے، معلوم ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ بالکل ظاہر ہے، تو پھر اس آدمی کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ اسی طرح سے مثلا کوئی اگر یہ کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ کتابی جو ہے اس کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، تو سورہ مائدہ کی اس میں آیت موجود ہے، اللہ نے وہاں پہ کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان القرآن کہتے ہیں طعامہم سے مراد کہ ان کا کھانا، طعامہم سے مراد ہے ما ذبحوہ، جو وہ ذبح کرے وہ کتابی سے مراد ہے یہودی اور نصرانی۔ اس کے بعد دوسرا جو شرطوں میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ جو آلہ ہو، جس سے جو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کا جو ٹول ہے، یہ ایسا ہو کہ جو خون کو بہائے، خون کو بہانے والا ہو، وہ چاہے پھر وہ لوہے سے بنا ہو، یا وہ سلور سے بنا ہو، چاندی سے، سونے سے، یا کوئی پتھر ہی کیوں نہ ہو نکیلا، یا ایسی کوئی بھی چیز اس قسم کی، بس معاملہ یہ ہے کہ خون کو بہانے والا ہو، خون بہہ جائے اس سے، جب ذبح کیا جائے تو خون بہہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ حدیث ہے کہ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل، کہ ہر وہ چیز جو خون بہائے اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ تو انہر الدم سے مراد اسالہ، جو خون کو بہائے، خون کو باڈی سے نکال دے، تو ہر وہ چیز جو ہے اس سے آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے پتھر سے ذبح کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اسے چاہیے کہ اس کو تیز کرے اور اس کے بعد میں اس سے خون بہا دے، یعنی جو نسیں ہیں اس کو کاٹ دے، تو اس کا ذبیحہ جو ہوگا وہ حلال مانا جائے گا، اگرچہ کہ پتھر سے کرائے کوئی فرق نہیں پڑتا، معاملہ یہ ہے کہ خون بہنا چاہیے۔ سوائے دو چیزوں کو یہاں پر مستثنیٰ کیا گیا، دو چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، دانت اور ناخون۔ اور اس کی علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی اپنی حدیث میں، آپ نے کہا کہ اما السن فعظم، دانت جو ہے وہ ہڈی ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا الظفر، ناخون جو ہے فمد الحبشہ، یعنی کہ مدہ سے مراد ہے کہ یہ چاقو ہوتے ہیں حبشہ والوں کے، ایتھیوپینس کے۔ تو پہلے آپ نے کہا جو دانت ہے وہ ہڈی ہے، تو بعض اہل علم نے یہاں سے کیا استنباط کیا کہ کوئی بھی ہڈی ہوگی اس کے ذریعے آپ جو ہے ذبح نہیں کر سکتے جانور۔ ایسا کیوں؟ ایسا انہوں نے کہا کیونکہ جو علت ہے یہ عام ہے، یہ علت جو ہے یہ عام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دانت ہی مراد ہوتا تو آپ کہتے ہیں اما السن فسن، کیونکہ دانت دانت ہے، لیکن آپ نے کیا کہا اما السن فعظم، دانت کی ایک قسم بیان کر دی۔ تو یہاں پر جو علت ہے یہ عام ہے، اسی لیے کیونکہ یہ عام ہے تو اسی وجہ سے جتنی بھی ہڈیاں ہوں گی، کہ وہ کسی کوئی بھی ہڈی ہوگا دھاردار بھی ہوگی، تو اس کے ذریعے آپ جو ہے تزکیہ یعنی کہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتے۔ اور اس کے پیچھے کی حکمت جو ہے وہ بھی واضح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ اگر مردار جانور کی ہے تو ویسے بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اس مردار جانور کی ہڈی سے کسی کو ذبح کرو، کیونکہ جو تزکیہ ہوتا ہے، ذبح کرنے کا فعل ہوتا ہے، یہ تطہیر کے لیے ہوتا ہے، پاک کرنے والا معاملہ ہے یہ، جبکہ جو میتہ ہوتا ہے مردار جانور ہے وہ تو نجس ہے، تو آپ مردار جانور کا تو لے ہی نہیں سکتے۔ ہاں اگر یہ مثلا یہ جو ہڈی کسی طاہر جانور کی ہے، مثلا بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان میں سے کسی جانور کی ہڈی ہے جن کو کہ ذبح کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے بھی ذبح کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو جانور ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جو کھائے جاتے ہیں، ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ کھانا ہے جنوں کا، یہ جنوں کا کھانا ہے، اور اس کے ذریعے اگر تزکیہ کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، تو یہ ان کا کھانا جو ہے جنوں کا خراب ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے متلوث ہو جائے گا، خون میں نجس ہو جائے گا، تو اس لیے یہ ان کا کھانا آپ صحیح نہیں رہ پائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ آپ نے جنوں سے کہا تھا جو کہ جن کا ڈیلیگیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ لکم کل عظم، تمہارے لیے جتنی بھی ہڈیاں سب کی سب ہیں، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تجدونہ اوفر ما یکون لحما، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے فرمایا تھا۔ اب مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ
میں جو ہے ہڈی کے پاس سے گزرا لیکن مجھے تو نہیں نظر آیا کہ اس کے اوپر کوئی گوشت چڑھا ہو، یعنی کہ تھوڑا بہت گوشت ہڈی پر چڑھا ہوا ہو تو بھی یہ جو ہڈیاں ہیں تمہارے لیے تم کھا سکتے جنہوں سے کہا تھا. تو آپ کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ ہڈی پہ کوئی بھی گوشت بچا ہوا رہتا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے اس آدمی سے کہ کیا بھائی آپ اللہ میں اور اس کے رسول میں ایمان رکھتے ہو؟ تو بے شک وہی کہے گا کہ ہاں رکھتا ہوں. تو ہم کہیں گے کہ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم پر اگر یہی تم پر ہے کہ تم اس میں ایمان لاؤ. سب سے پہلی چیز تو یہ، چاہے تمہیں نظر آئے چاہے نہ آئے، چاہے ہڈی پر گوشت نظر آئے چاہے نہ آئے، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ، چاہے نظر آئے چاہے نہ آئے. دوسرا یہ ہے کہ عالم جن جو ہے یہ عالم غیبی ہے، غیبیات میں سے ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک جو معروف حدیث ہے فجر میں اٹھنے کے تعلق سے بھی ہے، کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا اس آدمی کے تعلق سے کہ جو صبح اٹھتا نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے تو انہ بال شیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، منہ دیتا ہے. تو اب یہ جو حدیث ہے، عجیب بات تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے آدمی سنتے سنتے بعض علماء نے اس سے یہاں تک استدلال کر لیا کہ شیطان کا پیشاب طاہر ہے، پاک ہے. اس کی وجہ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بیان کیا کہ شیطان کان میں منہ دیتا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا بعد میں کان دھو اس کو صاف کر. تو ایسا بھی استدلال بعض لوگوں نے کر لیا اس سے. بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے غیبی امور میں سے، لیکن عین ممکن ہے کہ واقعی پیشاب کر کے گیا ہو، لیکن ہم اسے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ امور یہ جو ہے غیبیات میں سے ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ چیز جو خون کو بہائے وہ آپ اعلیٰ ٹول استعمال کر سکتے ہو ذبح کرنے کے لیے، لیکن اس میں جو مستثنا ہے وہ ہڈیاں ہیں، جو بھی ہڈیاں ہو سکتی ہیں وہ. اسی طرح سے ناخون سے منع کیا، اور اس کی علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی کہ یہ جو ہے حبشہ والوں کے جو ہے چاقو ہوا کرتے ہیں، یعنی اس کا استعمال وہ کرتے ہیں چاقو کے طور پر. اور ہمیں جو ہے منع کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے تشبیہ کریں آجام کی جو غیر عرب ہے ان کی ہم تشبیہ کریں. اور حبشہ والے جو ہے یہ اس عرب لوگوں کے جو ہے کانٹیکٹ میں آنے سے پہلے جو ہے یہ عجمی مانے جاتے تھے، لیکن فتوحات اسلامیہ کے بعد میں پھر جو ہے یہ ان کا معاملہ الگ ہو گیا. بہرحال ناخونوں کا استعمال کر کے بھی ہمیں جو ہے منع کیا گیا ہے، تشبیہ بھی اس میں ہے، اس سے مراد ہے یہ ہم جو ہے اس سے ہمیں روکا گیا ہے، تو ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے. اس کے بعد تیسری جو شرط ہے وہ ہے انہار الدم، خون کا بہنا. انہار الدم، خون کا بہنا یہ شرط ہے اصالت ہو، یعنی کہ یہ جو انہار الدم ہوگا یہ کب پاسبل ہوگا؟ جو دو نسیں ہیں انسان کی، یہ جو گردن میں سے چار نسیں جو ہیں پاس ہوتی ہیں، چار آپ نس کہہ سکتے ہیں، وینس کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ہے، پائپس ہوتے ہیں چار قسم کے، وہ پاس ہوتے ہیں، جس میں سے جو دو نسیں ہیں جو دل سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، الارقان الغلیظان المحیطان، حلق میں یہ جو دو نسیں ہوتی ہیں جو کہ ہارٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، خون لانے لے جانے کا کام کرتی ہیں، ہارٹ سے کنیکٹڈ ہیں، ان دونوں کا کٹنا اور ان میں سے خون بہنا یہ ہونا چاہیے. تو جب ایسا ہوگا تو خون بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ بہے گا اور جو ذبیحہ جانور ہے بڑی تیزی سے مر جائے گا. تو یہ خون کے بہنے سے مراد کم از کم یہ دو کٹنا چاہیے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو ابھی بیان کی تھی، ما انہر الدم و ذکر اسم اللہ علیہ فکل، خیر وہ چیز جو خون کو بہائے اور جس پر اللہ کا نام دیا گیا اسے تم کھاؤ. تو انہار الدم یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، اور انہار الدم کے لیے وہ دو نسوں کا کٹنا ضروری ہے. اب نسیں ہوتی ہیں چار، جس میں دو تو وہ نسیں ہو گئی جو ہارٹ سے کنیکٹڈ ہے، اس کے بعد آپ کا حلق ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایسوفیگس ہے جس میں سے کھانا اندر جاتا ہے، ونڈ پائپ کہہ سکتے ہو. تو یہ چاروں کا کٹنا ضروری ہے. ہاں یعنی یا یہ شرط ہے تو چاروں کا کٹنا جو ہے یہ اولا ہے، بہتر ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے ذبح کے معاملے میں. لیکن اگر صرف دو نسیں بھی وہ کٹ گئیں تو صحیح یہ ہے کہ وہ ذبیحہ حلال ہوگا. وہ جو دو نسیں جس کا ذکر کر رہے ہیں جو ہارٹ سے کنیکٹڈ ہے، اگر وہ بھی کٹ جاتی ہیں تو کافی ہے اور ذبیحہ جو ہے حلال ہوگا. اگر کوئی آدمی صرف ایسوفیگس کو کاٹے اور حلق کو کاٹے تو کیا کافی ہوگا یا یہ صحیح ہے؟ تو نہیں، یہ جو ذبیحہ ہوگا یہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ جو دو نسیں ہیں جس میں خون لانے لے جانے کا کام کر رہی ہیں، دل سے کنیکٹڈ ہے، وہ نہیں کٹی ہے. ان دونوں کا کٹنا لازمی ہے، ضروری ہے، شرط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیونکہ اس چیز سے
ہمیں منع کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو خون لانے لے جانے والی جو چیزیں ان کو چھوڑ دیں، اس کو کاٹیں نہ، اور اس کے بنا ہی جیسا کہ مثلا یہ جھٹکے سے یا گردن موڑ کر کے جو کرنے والے ہیں، گوشت کو کھانے والے جو کرتے ہیں، یہ گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو وہ دو نسوں کا کٹنا ضروری ہے، چاروں کو کاٹتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ان چار میں سے جو دو ہیں جو ہارٹ سے کنیکٹڈ ہے، ان کا کٹنا لازم ہے اگر وہ گوشت حلال کیٹیگری میں لانا ہے۔ اب یہ کاٹنے کا معاملہ آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہو، گردن کے اوپری حصے سے، بیچ میں سے، نچلے حصے سے، کہیں سے بھی، مراد یہ ہے کہ وہ دو نسیں جو ہے وہ کٹنی چاہیے۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ بیچ میں سے ہی کاٹیں گے یا اوپر سے کاٹیں گے۔ چوتھی چیز ہے اللہ کا نام لینا ذبح کے موقع پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کیا کہا، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل، تو جس طرح سے خون کا بہنا شرط ہے، اسی طرح سے تسمیہ، بسم اللہ کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ بھی شرط ہے۔ جب بلکہ اللہ نے قرآن میں سورۃ الانعام میں کہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تم مت کھاؤ وہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ یہ فسق ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے جانور ذبح کرتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، تو پھر وہ جو ذبیحہ ہوگا وہ حرام ہوگا، حتیٰ کہ بھول کر کے بھی اگر کرتا ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا، تو یہ بھی ذبیحہ حرام ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شرط جو ہے یہ نسیان سے ساقط نہیں ہوتی ہے، بھول جانے سے شرط ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آدمی ہے، نماز پڑھ لے، کس حالت میں؟ جبکہ وہ حالت جو ہے محدث تھا، اس حالت میں تھا کہ مثلا اسے وضو اس پر لازم تھا، لیکن بھول گیا، وضو نہیں کیا اور اس کے بنا نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز جو ہے صحیح نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے جو ہے واضح دلیل ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو یہ جو ہے ذبح کرنے والے کی نسبت سے ہے کہ اسے اللہ کا نام تسمیہ لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا ہے۔ یہاں پر اب ایک چیز یہ ہے کہ مثلا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ تسمیہ شرط ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کوئی آدمی بھول کر کے، چاہے بھول کر کے ہو چاہے عمدن ہو، اگر ذبح کر دیتا ہے تو اس کا ذبیحہ جو ہوگا وہ حرام ہوگا۔ لیکن اب قرآن میں آیت ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر دیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی بالکل آیت بالکل صحیح ہے، اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ اگر آدمی بھول کر کے جانور کو ذبح کر دیتا ہے بغیر بسم اللہ کہے تو آپ کا مؤاخذہ نہیں ہوگا، آپ بھول گئے، آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن یعنی اس پر آپ کو گنہگار نہیں ٹھہرا جائے گا، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن کھانے کا معاملہ تو ابھی بھی باقی ہے، کھانے کا معاملہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کو کھانا چاہے اس گوشت کو، تو کیا کرے گا؟ نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو مواخذہ نہیں ہوگا، بالکل صحیح بات ہے، آدمی گنہگار نہیں مانا جائے گا اگر اللہ کا نام لیے بنا ذبح کر دیا، لیکن آدمی اس کو نہیں کھا سکتا۔ اب مثلا یہاں پر کوئی آدمی بھول کر کے کھا لے، تو پھر ہاں جہلن ناسین بھول کر کے ایسا گوشت کھا لے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہی آیت ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ معاملہ واضح ہے۔ اب مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ اس میں تو جو ہے پیسہ ضائع ہو رہا ہے، مثلا ایک آدمی ہے 1000 ریال کا اونٹ لے کے آتا ہے، اس کو ذبح کیا، اللہ کا نام لینا بھول گیا، بسم اللہ نہیں کہا، تسمیہ بھول گیا، اب آپ کے حساب سے تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس کو حرام ہو گیا، یہ کھا نہیں سکتے اس کو، تو نقصان ہے، مال کی خرابی ہے، آپ ضائع کر رہے ہیں مال کو۔ تو ہم کہیں گے نہیں، مال ضائع نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے تحت چھوڑی جاتی ہے تو اس کا ترک کرنا بھی عبادت ہے، وہ اطاعت نہیں ہے، وہ عبادت ہے، ویسٹیج نہیں ہے، وہ عبادت ہے، اللہ کی طاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور ہم جو ہے کیا ہم اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں؟ تو یہ جو ہے یعنی اللہ کی ہم فرما برداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے ہم زکوٰۃ بھی تو دیتے ہیں 1/4 اپنے مال میں سے۔ تو ہر وہ چیز جس کو ہم اللہ کے لیے ترک کرتے ہیں، جب تک اس کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ کے لیے ترک کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے طاعت ہے اور عبادت ہے۔ تو وہ جانور، وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یہ اس کو اگر ہم ترک کر دیں گے، نہیں کھائیں گے، تو اس میں اطاعت مال نہیں ہے اصلاً، بلکہ اسے ہم جو ہے اللہ کی فرما برداری کے تحت اس کو کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ فَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تو اس لیے ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد
ایک معاملہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مثلاً جو ہے کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کی ان رگوں کو کاٹنا ہے، ان رگوں کو کاٹنا ممکن نہیں ہے حلق کے پاس سے، یعنی آدمی قدرت نہیں رکھتا ہے، کوئی حیوان ہے بڑا اونچا، مثلاً اونٹ ہے بیٹھا پیش آ رہی ہے وہ کرنے کے اندر، آدمی قدرت نہیں رکھ رہا ہے اس چیز کو کرنے کے لیے، پھر کیا کریں گے؟ تو پھر یہ ہے کہ کسی بھی جانور کے جسم کے کسی بھی حصے پر، اس کے بدن پر، آپ مثلاً اونٹ ہے بھاگ رہا ہے، کیا کریں گے؟ آپ عاجز آ گئے، اس کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں، اس کو مار نہیں پا رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کو یا تو گولی چلا دیں گے، بے شک اللہ کا نام لے کر ہی چلانا ہے، اور وہ گولی اس کے پیٹ میں کہیں پر بھی جب لگے گی اور وہ پھر گر جائے گا اور مر جائے گا، تو پھر یہ جو ہے حلال ہی ہوگا جانور، یہ حلال جانور حلال ہے آپ کے لیے، آپ اسے کھا سکتے ہیں، خون بہنا مقصود ہے، جب خون بہ جائے گا آپ یہاں پر کیونکہ قدرت نہیں رکھتے کہ اس کی ان رگوں کو کاٹ دیں جس کا کاٹنا ضروری۔ اسی طرح سے مثلا جانور ہے کنویں میں گر گیا، کنویں میں گر گیا، آپ کے لیے نیچے اتر کے جانا، اس کے نہر کرنا، ذبح کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ گولی وغیرہ سے اس کو مارو گے، بدن میں کسی بھی جگہ پر گولی لگے گی، جانور مر جائے گا، جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ آپ قدرت نہیں رکھ سکتے تھے جو ہے اس تک پہنچنے کی۔ اسی طرح سے یہ تو شرطیں ہو گئی، اس میں کیا ایک اور چیز آخری یہ ہے کہ کیا ایسی بھی کوئی شرط ہے کہ جانور جو ہے قبلہ رخ ہی ہونا چاہیے؟ تو ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہے، شرط کے طور پہ نہیں آگا، قبلہ رخ رکھ کے کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شرط نہیں ہے یہ کہ قبلہ رخ کر کے ہی ذبح کرنا ہے، کوئی شرط نہیں۔ نویں چیز یہ اس حدیث کے فوائد میں سے کہ جو چاقو چھری جو ہیں ان کو ان کی دھار کو تیز کر لیں، کیونکہ یہ جو ذبیحہ ہے اس کے لیے آسان ہے، بڑی آسانی سے وہ ذبح ہو جائے گا، جلدی سے اس کی روح جو ہے جسم سے نکل جائے گی۔ تو جب ذبیحہ جو ذبح جب کیا جاتا ہے تو آپ کا جو چاقو ہے وہ دھار والا ہونا چاہیے، بغیر دھار والا چاقو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جانور کو تکلیف پہنچائے گا۔ اگر آدمی ایسی چھری وغیرہ سے جانور کا ذبح کرتا ہے جو کہ دھار والی نہیں ہے تو کیا جانور حلال ہے؟ بے شک اس کا گوشت حلال ہوگا، بس یہ ہے کہ وہ آدمی گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے اپنی چھری کو دھاردار نہیں کیا۔ اسی طرح سے کیا چھری کو جانور کے سامنے تیز کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امر ان تحد الشفار وان تواری عن البہائم، کہ اس کو یعنی تغطا چھپا کر کے چھری کو تیز کیا جائے، کیونکہ وہ جانور یہ دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے، اور پھر بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور جو ہے اچھلنے کودنے لگتا ہے یا اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، جانور کے سامنے دھار نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے وجوب اراحۃ الذبیحہ، ذبیحہ کو ریلیف دینا، یہ بھی جو ہے یہ وجوب واجب ہے، یہ تاکہ جلد از جلد جو ہے اس کا روح جو ہے اس کے جسم سے نکل جائے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ کیا اس کے پیروں کو باندھ کر کے ذبح کیا جائے گا جانور کے، اس کو کھول کر کے کیا جائے گا، پکڑ کے رکھ کے کیا جائے گا؟ تو یہاں پر بھی جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے پیروں کو نہ باندھا جائے، اس کی بلکہ گردن کے پاس پیر رکھا جائے تاکہ وہ کھڑا نہ ہو، لیکن اس کے پیروں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ خون کے بہنے کے لیے زیادہ آسان ہے، پورا کا پورا خون جو ہے جسم سے آسانی سے نکل جائے گا حرکت کے ساتھ، اس جانور کی حرکت اور اضطراب کے ساتھ یہ خون جلدی سے جسم سے نکل جاتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ جانور کے پیروں کو، ہاتھ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو کھلا چھوڑ دیں، اس کو باندھیں۔ بعض مرتبہ تو دیکھا گیا ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جانوروں کے اوپر کہ چھوٹا سا جانور ہے اور 25 لوگ 50 لوگ بیٹھ گئے اس کے آس پاس، تو یہ اصل میں تعذیب ہے، اس کو عذاب دینا، اس کو تکلیف دینا ہے، ایسا آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی جب مثلا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے احسان کے معاملے میں کہ اپنے اہل کو ڈسپلین کرنا اگر مقصود ہو تو یہ جو ڈسپلین کا انداز یہ کیسا ہوگا کہ یہ بھی احسان والا ہوگا، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارے اوپر جو ہے عورتوں کے تعلق سے، یعنی عورتیں ہیں، اللہ یؤتین فروشکم احدا تکرہونہ فعلن ذلک فاضربوہن، یعنی یہ قرآن کی اس آیت کے تحت ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے 34، جہاں پر اللہ نے ایک سٹیجز فرمائے کہ جب عورت جو ہے ناشز ہو جائے، نافرمان ہو جائے شوہر کی اور ان حدوں سے پار کر جائے ان کو، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے اس کو صحیح کرنے کا۔ 3 طریقے بیان کیے، چوتھے کو سب سے آخر میں بیان کیا جو کہ طلاق کا معاملہ، تو اس میں سب سے تیسرا جو طریقہ آتا ہے فَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اسے مارو، تو مار کا طریقہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ فَإِنْ فَعَلْنَا،
اگر وہ ایسا کرتی ہیں کہ تمہیں اپنے فراش پر بستر پر نہ آنے دیں، اپنے ساتھ جمع وغیرہ کرنے سے روکیں، تو پھر اس صورت میں وہ جو سٹیپس بتائے گئے ہیں وہ سٹیپس کو آدمی فالو کرے گا، واعظ و نصیحت کرے گا، اپنا بستر اس سے الگ کرے گا ناشز عورت اگر ہو جائے، اور اگر ضرورت پڑے اور مارنے کی نوبت آئے تو پھر دربن غیر مبرہن، ایسی مار جو کہ بروزز یعنی نشان نہ چھوڑے، تعدیب والی مار ہونا چاہیے، تعذیب والی نہیں ہونا چاہیے، عذاب دینے والی نہیں ہونا چاہیے، ادب والی ڈسپلن والی مار آپ مار سکتے ہیں، جس سے امید یہ ہو کہ یہ تعدیب اس کی ہو جائے گی، ڈسپلن میں یہ آ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو جو ہے وائلنٹ ہو، ایسی مار ہو کہ جو وائلنٹ ہو، جو اس کو نشان وغیرہ دے دے، کیونکہ یہ چیز جو ہے فائدہ کرنے کی بجائے نقصان زیادہ کرے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کتاب الجنایات کے اندر جو بک آف کرائمز آتی ہے فقہ میں پڑھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بچے کو مار دے، اس طرح سے مار دے، حالانکہ تعدیب کے لیے مارے لیکن اس طرح سے مار دے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ، اور وہ بچہ مر جائے تو پھر وہ اس کی گارنٹی اس کو دینا پڑے گی، یعنی ضامن اس کو اس کا دینا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ تعدیباً مارتا ہے، ایک نارمل جو عادی مار ہے، اس کے بعد بھی اگر بچہ مر جاتا ہے جس میں کہ وائلنٹلی نہیں مارا تھا، تو کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کی ضامن اس شخص کے اوپر نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آج کی حدیث کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کل حدیث نمبر 18 سے بات شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔